السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ This is سید محسن بخاری فرام UK۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی اور مدنی زندگی کے بارے میں کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہتا ہوں۔ تو مکی زندگی بڑی کٹھن تھی، بہت پریشانیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی ترویج کے سلسلے میں آئیں۔ تو اس میں ایک واقعہ جو کہ 7 بعثت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آیا کہ جب قریش مکہ نے یہ دیکھا کہ اسلام جو ہے وہ روز بروز ترقی کر رہا ہے، تو ان سے یہ کسی صورت برداشت نہیں ہوا۔ انہوں نے ساری اذیتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا کر دیکھ لیں۔ نہ رہا گیا تو ایک دن وہ سارے قبیلے والے، سارے جو کفار تھے قریش مکہ، وہ حضرت ابو طالب کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا جی کہ ہماری جو برداشت ہے وہ ختم ہو چکی، اور ہمارے آپ کا بھتیجا ہمارے خداؤں کو باطل کہتا ہے اور ایک خدا کی عبادت کا ہمیں حکم دیتا ہے، تو ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ تو آپ اس کو ہمارے حوالے کر دیں، ہم اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت ابو طالب غضبناک ہوئے، انہوں نے کہا کہ تمہاری یہ جرت۔ پھر انہوں نے کہا جی کہ ہم اپنا ایک بندہ آپ کو دے دیتے ہیں ان کے بدلے میں۔ تو انہوں نے کہا واہ، بہت اچھی ڈیل آپ دے رہے ہیں کہ میں آپ کا ایک بندہ لے کے اس کو پالوں پوسوں اور آپ میرے بھتیجے کو قتل کر دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور جب حالات اس طرح کے ہونے لگے تو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشورہ کیا کہ یہ حالات ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ وہ زیادہ ہیں لوگ اور وہ آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا، میں اپنے نیک مشن سے اللہ کی وحدانیت کیونکہ مجھ کو سونپی گئی ہے، اس سے میں ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا، اور چاہے اس کی قیمت کچھ بھی چکانی پڑے۔ اور انہوں نے کچھ لالچ بھی دیے تھے کہ ہم جہاں چاہتے ہیں اس کی شادی کر دیتے ہیں اور جتنا مال و دولت چاہتے ہیں وہ لے لیتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چچا، یہ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے پہ چاند رکھ دیں، پھر بھی میں اپنے نیک مشن سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اس راہ حق میں جو بھی تکالیف آئیں وہ برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ بیٹے، آپ اپنا نیک مشن جاری رکھیں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو انہوں نے مصلحتاً یہ کیا کہ مکہ کے ساتھ ہی حضرت ابو طالب علیہ السلام کی کچھ زمینیں تھیں، اس کو شعب ابی طالب کہا جاتا تھا، وہ ایک گھاٹی نما علاقہ تھا۔ تو آپ نے کہا کہ یہ محفوظ ہے اور میری اپنی جائیداد ہے۔ تو جو ہاشمی خاندان کے 40 افراد آپ کے ساتھ ہوئے اور انہوں نے جا کے اپنی زمین میں آپ کہہ لیں کہ بنا لے لی اور اس کو چاروں طرف سے محفوظ بنا دیا۔ اب جب ان کو قریش مکہ کو یہ بات کا پتہ چلا کہ یہ تو محفوظ ہو گئے، تو انہوں نے اس شعب ابی طالب کا محاصرہ کر لیا، اس کو اپنے گھیرے میں لے لیا، اور کوئی بھی قافلہ جو باہر سے آتا اور جو کھانے پینے کی چیزیں اور ضروریات زندگی کی چیزیں وہ سب آپ تک پہنچانے
میں رکاوٹیں ڈھالنے کے لیے محاصرہ کیا ہوا تھا. کوئی ان تک پہنچ نہیں سکتا تھا، نہ انہیں کو مل سکتا تھا، نہ وہ باہر آ سکتے تھے، نہ اندر کوئی جا سکتا تھا، نہ انہیں کوئی کھانا پہنچا سکتا تھا. تو یہ بڑے سخت حالات تھے. حضرت ابو طالب علیہ السلام پھر بھی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ رات کے وقت جس بستر پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلاتے تھے تو کچھ دیر بعد ان کو اٹھا کے اپنا کوئی بیٹا وہاں سلا دیتے تھے کہ اگر کوئی دشمن کوئی جاسوسی کر رہا ہو تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کی بجائے میرا کوئی بیٹا قربان ہو جائے. تو اس طرح 3 سال گزر گئے. کھانا پینا نہیں تھا. کچھ لوگ چپ کے کچھ کھانا وانا دیتے تھے، لیکن پھر بھی یہ جو خاندان ہاشمی تھا وہ وہاں جو درخت تھے ان کے پتے کھا کے گزارا کرتا تھا. پھر وہ بھی پتے ختم ہو گئے، پھر اس کی چھالیں کھانی شروع کر دیں. پھر یہاں تک نوبت آئی کہ جو ملکۃ العرب تھیں حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، جن کے پاس اتنا مال و دولت تھا کہ تجارتی اونٹ ہی اتنے تھے کہ اگر ایک اونٹ ان کا شام میں داخل ہو رہا ہوتا تھا تو ایک اونٹ پیچھے مکہ معظمہ سے جا رہا ہوتا تھا، اور یہ پوری ایک لائن بنی ہوئی تھی. اور رستے میں بیوی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے ٹھہرنے کا اور حفاظت کا بندوبست کیا ہوا تھا. جگہ جگہ سرائیں بنی ہوئی تھیں ان کی ٹیک کیئر کرنے کے لیے. تو ایک مکمل نظام تھا. تو آپ نے وہ ساری دولت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر صحابہ اکرام جو مسلمان ہوئے تھے ان کی فلاح و بہبود میں لگا دی، اور خود وہ ملکۃ العرب شعبہ ابی طالب میں جو کھانا نہیں ملا تو پھر ہڈیاں کھاتے تھے، وہ جڑیں کھاتے تھے درختوں کی. تو اس سے آپ کو شہادت کا باعث وہ خوراک بنی اور آپ شہید ہو گئیں، آپ اللہ کو پیاری ہو گئیں. 3 سال کے بعد پھر کچھ موومنٹ چلی کہ جو ہاشمی خاندان کے بچے تھے ان کے رونے بلکنے، بھوکے پیاسوں کی آواز مکہ میں پہنچتی تھی. تو کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ زیادتی ہے کہ بغیر کسی جرم و سزا کے ہمارے بچے تو عیش و عشرت کر رہے ہیں اور ان کے بچے بھوکے ہیں اور ان کی آوازیں مکہ تک پہنچتی ہیں. کوشش شروع ہوئی اور انہوں نے ان کے ساتھ ان کی پابندی کے لیے ایک معاہدہ کیا ہوا تھا. تو وہ 3 سال بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ وہ جو معاہدہ ہے وہ بھی ختم ہو چکا ہے، اس کو دیمک نے کھا لیا ہے اور اس پہ سوائے اللہ کے نام سے کچھ بھی نہیں ہے. تو انہوں نے جا کے قریش مکہ نے دیکھا تو انہوں نے کہا وہ تو معاہدہ بھی ختم ہو گیا، وہ تو سچی بات ہے، یہ تو اچھے لوگ ہیں. تو پھر آپ کو اجازت ملی کہ آپ وہاں سے شہر میں منتقل ہوئے. لیکن جلدی ہی بعد پھر آپ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر لی. تو کہنے کا خلاصہ کلام جو ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام اور ان کی اولاد آپ کی حفاظت کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے تھے، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی جتنی بھی دولت تھی وہ ساری دولت اسلام کے کام آئی. اور ان 2 چیزوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا بھی فرمان ہے کہ کیا میرے رسول جب آپ یتیم تھے تو آپ کو میں نے سہارا نہیں دیا، اور جب آپ
تنو تنہا تھے اور غربت تھی، تو خدیجہ السلام اللہ علیہ کی دولت آپ کے لیے وقف کر دی گئی۔ تو یہ دو ہستیاں ہیں اسلام میں جو بڑی مظلوم ہستیاں ہیں، لیکن بہت ہی عظیم ہستیاں ہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ اور حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ ان کی اولاد ہی آگے جا کے کربلا میں بھی شہید ہوئی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ ان ہستیوں کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہماری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔